عدلیہ کو تباہی سے بچانے میں ہماری مدد کرو، عدالت عظمیٰ کا ٹرائل۔ سلیم صافی کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کالم عدالت عظمیٰ کا ٹرائل پاناما کیس کے فیصلے کے دنوں کو حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب پاناما کا کیس عدالت میں گیا تو ایک محترم اور دیانتدار جج نے اپنے گھر بلا لیا۔ جج ہو کر بھی انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہ سلیم، خدا کے لیے عدلیہ کو تباہی سے بچانے میں ہماری مدد کرو۔ عرض کیا کہ مائی لارڈ، مجھ جیسا معمولی اخبار نویس اور تقسیم شدہ میڈیا عدلیہ کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کہنے لگے کہ میڈیا عدلیہ کی یہ مدد کر سکتا ہے کہ وہ سیاستدانوں پر دباؤ ڈالے کہ وہ سیاسی کیسز وہاں نہ لے جائیں۔ جج صاحب نے امریکی سپریم کورٹ کے جج اسٹیفن بریئر کی کتاب میکنگ آور ڈیموکریسی ورک پڑھنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کس طرح سیاسی کیسز کی سماعت سے عدلیہ متنازعہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں اسٹیفن بریئر نے سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لانے سے گریز کی نصیحت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ کس طرح امریکہ جیسے ملک میں سیاسی مقدمات کی سماعت سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عدلیہ ابھی امریکی عدلیہ کے مقابلے میں بہت کمزور ہے اور یہاں کی سیاست ابھی وہاں کی سیاست کے مقابلے میں بہت ناپختہ ہے۔ عدلیہ خالص تکنیکی بنیادوں پر قانون کے مطابق چلے تو پاکستان کا کوئی سیاستدان نہیں بچ سکتا اور مقبول سیاستدانوں کو نااہل کرے تو عدلیہ حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یوں یہ کھیل عدلیہ کی کمزوری پر منتج ہوگا۔ سلیم صافی لکھتے ہیں کہ جج صاحب کے اس تجزیے سے متاثر ہو کر میں نے سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نمٹانے کی مذمت مزید شدت سے شروع کر دی۔ میں نے خود بھی پاناما کے کیس پر میڈیا میں زیادہ تبصروں سے گریز کیا اور یہ التجائیں کرتا رہا کہ کیس کے فیصلے تک میڈیا میں اس پر مباحثہ بند کر دیا جائے، لیکن جہاں عمران خان اور نواز شریف جیسوں نے میدان گرم کیے رکھا وہاں ہم میڈیا نے کسی کی کیا سننی ہے۔ چنانچہ سیاسی کھیل عدالتوں میں کھیلا جاتا رہا اور عدالتوں کے ساتھ ساتھ ہر روز شام کو ٹاک شوز میں بھی عدالتی کارروائی پر تبصروں کی صورت میں عدالتیں لگتی رہیں۔ مسلم لیگ نون نے سراج الحق اور شیخ رشید احمد کو تو خاص توجہ نہیں دی بلکہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف سپریم کورٹ سے انصاف طلب کیا۔ ماہرین قانون بتاتے ہیں کہ نہ تو پاناما کے کیس کا سپریم کورٹ کی سطح پر سماعت کا کوئی جواز تھا اور نہ ہی عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیس کا۔ یہ ٹرائل کورٹس، نیب یا پھر الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں آنے والے معاملات تھے، لیکن چونکہ نواز شریف کے پاناما کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس لیے توازن کی خاطر عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیسز کو بھی سنا گیا۔ نواز شریف کے کیس میں خلاف توقع آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا اطلاق کیا گیا۔ حالانکہ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ اگر اس کا اطلاق کیا گیا تو پھر پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن نہیں بچے گا، اور دوسرا اقامہ کی بنیاد پر سزا دی گئی جس کا کسی بھی پٹیشن میں ذکر نہیں تھا۔ اب اگر نواز شریف والا کلیہ استعمال ہوتا تو عمران خان کا بچنا ناممکن تھا، لیکن عمران خان کے فیصلے میں اس اصول کا اسی شدت کے ساتھ اطلاق نظر نہیں آتا، لیکن ان کے 10 راس جہانگیر ترین کے کیس میں وہی طریقہ اپنایا گیا جو نواز شریف کے کیس میں اپنایا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔